ایپیسوڈ 8۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اول تو یہاں تصدیق کرنے آئے گا کون، اور سلمان خان کے نام کے ساتھ ڈی جی سوشل ویلفیئر اسلام آباد کا حوالہ ہوگا تو دوسری طرف کس کا ذہن جائے گا۔ تاہم میں خلش سے دل میں رہی کہ ساری احتیاط، سوچ بچار اور افلاطونیت کے باوجود ایک ٹھوکر لگی گئی۔ بیل بوائے نے سامان میرے کمرے میں پہنچایا تو میں نے اسے 100 کا نوٹ ٹپ میں دیا۔ آپ کچھ لیں گے سر؟ ابھی نہیں، میں پہلے بڑے چھوٹے باس کو ریسیو کر لوں۔ بڑا باس ہے میری بیوی، چھوٹا باس ہے ڈی جی صاحب، میں نے خوش دلی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ریسیپشن پر بھی میں نے یہی بات دہرائی۔ آدھے گھنٹے بعد میں پھر پارک کے گیٹ پر تھا۔ نورین تقریباً 15 منٹ بعد نمودار ہوئی۔ مجھے دیر ہو گئی، ڈھنگ کا برقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کب سے کھڑے ہو تم یہاں؟ جب سے تم گئی تھی وہیں کھڑا ہوں، دیکھ لو۔ میں نے اس کے نئے برقعے کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ میں سخت ڈری ہوئی تھی اور اپسٹ بھی تھی، یہ سوچ کر کہ تم نہ ملے تو کیا ہوگا۔ اوفو، کس قدر بے اعتباری ہے تمہیں، کسی بھی قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ مرد اتنے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، سلمان کو دیکھ لو۔ کیا ساری دنیا میں مثال کے لیے سلمان خان ہی ملا ہے تمہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ پہلے سے ہی جھوٹ بولتا رہا ہوگا۔ خیر، اب بتاؤ کہاں چلیں؟ میں نے ہوٹل میں 2 کمرے لے لیے۔ ویسے 2 کمرے؟ ہاں 2 کمرے، ایک تمہارے لیے، دوسرا میرے لیے۔ ایک مسٹر اینڈ مسز خاور کے نام سے بک ہوا ہے، دوسرا ایک فرضی نام سے ہے۔ ایسے مت دیکھو مجھے، یہ ٹھیک ہے کہ تم مجھ پر پوری طرح اعتماد کرتی ہو اور ایک خطرناک خونی چھری بھی ہے تمہارے پاس، لیکن میں کسی قسم کا کوئی چانس یا رسک نہیں لینا چاہتا۔ مجھے خود پر اعتماد ہے، لیکن اس سے پہلے آزمائش کا کوئی ایسا موقع بھی تو نہیں آیا۔ یہ تو ذمہ داری کے ایک طویل سفر کا آغاز ہے میرے لیے۔ میرا مطلب ہے میرے لیے 2-4 دن کی آزمائش بھی بہت سخت اور طویل ہے، یا مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہو کہ تمام عمر میں خود سے نظریں نہ ملا سکوں۔ وہ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے میری بات سمجھنا اسے دشوار ہو رہا ہو۔ اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو، میں نے کہا، رات تک ہم ساتھ نظر آئیں گے اور ساتھ ہوں گے، لیکن سونے کے لیے تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اب کچھ دیر میں ہم پہنچ جائیں گے ہوٹل۔ یہاں میرا وہ بازاری رویہ نہیں ہوگا، یعنی بازار والا۔ یہاں میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کے ساتھ آیا ہوں اسلام آباد سے، اور خود بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں۔ اسلام آباد کا نام سب کو مرعوب کرتا ہے۔ رہی صحیح کسر میں نے اپنی افسرانہ رعونت سے پوری کر دی ہے۔ اس چھوٹے سے شہر کے لوگ اسلام آباد کے ہر افسر کو اپنا حکمراں سمجھ کے ڈر جاتے ہیں۔ کسی نے تصدیق مانگ لی پھر؟ ابھی تک ہمت نہیں پڑی تو اب کون پوچھے گا؟ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے نورین کو دلچسپی سے دیکھا اور مسکرائی۔ میں اس کے سامنے رک گیا۔ ڈی جی صاحب کی فلائٹ مس ہو گئی؟ نہیں، میں ان کی بکنگ کینسل کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ شاید کل آئیں گے۔ آنا انہیں میری مسز کے ساتھ ہی تھا۔ کل کون سی فلائٹ ہے سر؟ سوال سے میں نے اندازہ کر لیا کہ آج فلائٹ تھی۔ وہ کراچی سے بائی روڈ ہی آئیں گے، آج کی کسی فلائٹ میں جگہ نہیں تھی، ظاہر ہے کل روانہ ہوں گے۔ اگر کل بھی سوتا نہ رہ گیا؟ تمہارا یہ باس کا دفتر میں ہی سوتا رہتا ہے، لیزی کہیں کا۔ نورین نے اتنی روانی سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس کے شانے کے گرد ہاتھ لپٹا کر کہا، لیٹس گو۔ وہ لیزی باس وہیں سوتا رہا تو اچھا ہے ہمارے لیے۔ نورین نے کمرے میں آ کے برقع اتارا اور کچھ دیر حیرانی سے اس کی آرائش کو دیکھتی رہی۔ اب رات ہو گئی تھی۔ میں نے تمام لائٹس آن کر دی اور جوتے اتار دیے۔ اچانک جیل سے فرار کے بعد پہلی بار مجھے وقتی طور پر ہی صحیح مگر ایک احساس تحفظ کا سکون حاصل ہوا۔ آج کی رات، یا جب تک میں اس کمرے کے اندر تھا، میں تمام خطرات سے محفوظ تھا۔ شاید یہی سب کچھ نورین بھی سوچ رہی تھی اپنے متعلق۔ ہم دونوں بالکل مختلف حالات اور مقامات سے اپنی اپنی مجبوریوں کی زنجیر کاٹ کے نکلے تھے۔ ایک ہی رات کے اندھیرے میں انجانے طور پر ہم ایک ہی سمت میں بڑھتے چلے گئے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی غیبی طاقت تھی جس نے ہمیں اس آصف زدہ حویلی کی تاریکی میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے نورین سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی۔ کچھ نہیں۔ دیکھو، واش روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، دل چاہے تو نہا لو، کپڑے بدل لو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا مگر اپنی جگہ بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی۔ میں نے انگڑائی لے کر کہا، چلو پہلے میں نہا لیتا ہوں، تم ذرا روم سروس کو چائے کا آرڈر دے دو۔ میں یوں گیا اور یوں آیا، لیکن 10 منٹ بعد جب میں واش روم سے نکل کر آیا تو وہ اسی طرح بت بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم نے چائے نہیں منگوائی اب تک؟ اچھا، میں منگوا لیتا ہوں۔ میں نے فون اٹھایا، کچھ مت کرو میرے لیے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ نورین، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں تماشا بنانا چاہتی ہو اپنا یہاں پر؟ وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ تماشا تو ایک دن دنیا دیکھے گی، جب پولیس میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالے گی اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ قاتل ہے یہ لڑکی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، مگر تم نے خود پر کنٹرول نہ کیا تو ایسا ضرور ہوگا۔ تمہاری ساری جدوجہد رائے گا جائے گی،
پھر میں کیا کر سکوں گا تمہارے لیے؟ اب تک تم نے اتنے ضبط اور حوصلے سے کام لیا اور اپنی محبت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ایسی بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا اپنی محبت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ سلمان جب واپس آئے گا تمہیں لینے تو تمہاری محبت ہوگی اور نہ کوئی مستقبل، پھر کیا کرے گا وہ؟ میں تو نکل جاؤں گا پہلے ہی۔ افسوس ہوگا کہ بلا وجہ تمہاری خاطر رکا، اپنا وقت ضائع کیا، خواہ مخواہ تمہاری ذمہ داری قبول کی۔ اس نے آنسو صاف کر کے مجھے دیکھا۔ تم چھوڑ جاؤ گے مجھے؟ میں خواہ مخواہ کیوں پکڑا جاؤں اس چکر میں؟ دماغ خراب تھا میرا جو میں تمہارے لیے رکا، میری منزل تو کچھ اور تھی۔ جیل سے جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں اس لیے تو نہیں نکلا تھا کہ پھر وہیں پہنچ جاؤں۔ خدا حافظ، تمہارا جو جی چاہے کرو، کل تک کا کرایہ میں دے چکا ہوں، آگے تم جانا اور تمہارا کام۔ میں کھڑکی کی طرف یوں بڑھا جیسے ابھی اس سے کود کر فرار ہو جاؤں گا۔ ویٹر کسی بھی وقت چائے لے کر آ جائے گا۔ یہ دھمکی بڑی مؤثر رہی۔ وہ چلائی، خاور تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک دم اٹھ کے میرا بازو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم مجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، تم جو جی چاہے کرو، جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ میں نے اسے دھکیلا، وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آئی ایم سوری، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ایک آزمائش سے دوچار ہو گیا۔ وہ خوشبو جس نے گزشتہ رات مجھے محسور کیا تھا اب میرے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا دہکتا کانپتا ریشمی لباس روسی میں لپٹا ہوا جسم مجھ سے چپکا تھا اور میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر تھپکوں، اس کے سر کو پیار سے سہلاؤں، اسے حوصلہ اور تسلی دوں۔ میرا غصہ مصنوعی تھا لیکن اس کے دہکتے بدن سے میرے جسم میں منتقل ہونے والی آگ حقیقی تھی۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پاگل مت بنو نورین، ہوش میں آؤ۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ چائے سر۔ میں نے تیزی سے نورین کو باتھ روم کے اندر دھکیلا، پھر دوڑ کے دروازے تک گیا اور چائے لے لی۔ ٹرے کو میں نے میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لے کر پھر بیٹھ گیا۔ خلاف امید نورین سنبھل گئی تھی۔ کوئی تجربہ نہ رکھنے کے باوجود میں نے اس کے ہسٹریا کے طوفان کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اب مجھے خیال ہے کہ مجھ پر تھکن کس بری طرح سے غالب ہے۔ گزشتہ رات نورین کے لیے بھی شدید ہیجان اور اعصابی دباؤ کی رات تھی اور میری طرح وہ بھی 1 منٹ کے لیے نہیں سوئی تھی۔ خوف کے سائے تلے ہم نے پورا ایک دن گزار دیا تھا اور ہم اس محفوظ جگہ پر تو شام کے بعد پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ہم بازار میں چلتے رہتے۔ ہم دونوں کو سکون کے ساتھ نیند اور آرام کی اشد ضرورت تھی۔ ایک رات کی پرسکون نیند ہمیں اگلے دن کے لیے تازہ دم کر سکتی تھی۔ جب نورین منہ ہاتھ دھو کے نکلی تو میں ایک لمحے کے لیے اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے منہ دھونے کے بعد اپنا سرخ دلہنوں والا لباس اتار دیا تھا اور ایک نیا سادہ سوتی جوڑا پہن لیا تھا۔ قمیص کے زرد رنگ میں نیلے پھول چکمگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ شلوار سادہ اور سفید تھی۔ سفید دوپٹے کو اس نے چہرے کے گرد چاند کے ہالے کی طرح لپیٹ لیا تھا۔ دلہن بننے کے لیے اس نے جو میک اپ کروایا تھا وہ دن بھر میں غارت ہو چکا تھا۔ منہ دھونے کے بعد اس کے کتابی چہرے کی بے داغ اجلی جلد کا سنہرا رنگ نکھر آیا تھا۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے کارنر صوفہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے ہنس کر کہا۔ فورگیٹ اٹ، چائے بناؤ میرے لیے۔ اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں خاور، مجھے معلوم ہے، کیونکہ خود میرا حال بھی خراب ہے۔ یہ ذہنی سے زیادہ جسمانی تھکن ہے۔ ایک رات کی نیند کے بعد صبح اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھا کے صوفے کی بیگ کا سہارا لیا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے۔ آ جائے گی، چائے پی لو، پھر کھانا جلدی کھا لیں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے بالکل بھی، ڈر لگ رہا ہے بہت، پتہ نہیں کل کیا ہوگا اور کل کے بعد۔ سلمان نے تو مجھے ایک بار فون بھی نہیں کیا۔ وہ تمہیں فون کہاں کرتا؟ فون تو تم کر سکتی تھی اگر اس کے آفس کا نمبر ہوتا تمہارے پاس۔ اب تک تو وہ دبئی پہنچ گیا ہوگا۔ مجھ سے بھی بڑی بے وقوفی ہوئی کہ اس سے نمبر نہیں لیا۔ اسے جلدی تھی اور میں بھی کچھ نروس تھا۔ خاور، سلمان نہ آیا پھر؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ میں بہت چنکا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اگر اس پر اعتماد نہیں تھا تمہیں تو پھر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ اس کی نظر جھک گئی۔ وہ اعتماد تو ہے لیکن ڈر مجھے ہر طرف سے گھیر رہا ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی جو ناممکن لگتا ہے۔ کل سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں قتل کر سکتی ہوں، لیکن میں نے کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا اچانک۔ یہ مجھے خواب کی طرح لگتا ہے سب، تم اور یہ جگہ۔ کھانے کی خواہش مجھے بھی نہیں تھی۔ جب ویٹر برتن اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے اس سے دروازے پر بات کی۔ دیکھو، مجھے ایک دوا چاہیے۔ ہوٹل میں کوئی فارمیسی ہے؟ نہیں سر، ایک کیمسٹ کی دکان ہے قریبی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے اسے کاغذ پر جو دوا لکھ کر دی وہ سکون آور تھی۔ یہ ہر قیمت پر چاہیے مجھے۔ میں نے اسے 500 کا نوٹ تھما کے کہا، باقی خود اپنا انعام سمجھ کے رکھ لینا۔
تجربے کار لیکن مہذب ویٹر نے کاغذ کے پرزے کو دیکھا اور کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر نوٹ کو مٹھی میں دبا لیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا اور خاموشی سے 2 گولیاں میرے ہاتھ میں دے کر چلا گیا۔ اس وقت تک میں نورین سے اس کی اور سلمان کی داستان محبت سنتا رہا، لیکن حقیقت ہے کہ اس میں میری دلچسپی بہت کم تھی۔ وہ ایک عام سی کہانی تھی، حالات کے ظلم کا شکار لڑکی اور ایک عام سے بے روزگار نوجوان کی داستان محبت جو محبت کے سوا کوئی کام نہیں کرتا تھا یا شاید کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے نورین کے لیے جذبات کی شدت اور خلوص کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ آخر میں عدم دلچسپی نورین کے نوٹس میں آ گئی۔ تم میری بات نہیں سن رہے ہو؟ میں چونکا۔ نہیں، سب سن رہا ہوں۔ جھوٹ، میں اپنی کہے جا رہی ہوں، تمہارا دماغ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے اپنے جھوٹ کی وکالت ترک کر دینا بہتر سمجھا۔ سچ تو یہ کہ میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، مجھے نیند کی اشد ضرورت ہے۔ سو کے اٹھوں گا تو ذہن پوری طرح مستعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم سو جاؤ۔ اور تم جاگتی رہو گی کیا؟ جب نیند آئے گی تو سو جاؤں گی۔ کوئی انسان فولادی مشین نہیں ہوتا کہ کھائے پیے اور آرام کیے بغیر رہ سکے، مشین کو بھی ریسٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ لو، یہ گولی کھا لو۔ اس نے مزاحم آمیز خوف کے ساتھ میری ہتھیلی پر رکھی گولی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ یہ زہر ہے پھر؟ اس نے ایک بڑی عجیب اور غیر متوقع حرکت کی۔ اس نے گولی اٹھا کے منہ میں رکھی اور پانی کے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر حلق سے اتار لی۔ اور کچھ؟ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ تم سچ مچ زہر دو گے تب بھی میں کھا لوں گی۔ کیوں کھا لو گی؟ زندگی کو یوں داؤ پہ لگا دینے والے جواری بھی ہار جاتے ہیں۔ اتنی کم قیمت نہیں ہوتی زندگی کی۔ اعتماد بھی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو۔ سوچ سمجھ کے اعتماد کیا ہے تم پر؟ میں کہنا تو چاہتا تھا کہ کاش سلمان خان پر اعتماد کرتے ہوئے بھی تم نے دل کے بجائے دماغ سے کام لیا ہوتا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ وہ سوال کرتی کہ یہ نتیجہ میں نے کیسے اخذ کیا آخر، اور جواب میں میں اس وقت کسی بھی طرح حالات کی بہتری میں معاون نہ ہوتا۔ چنانچہ میں نے کہا، تھینک یو، چلو اب تم اٹھو۔ اگر یہاں سونا چاہتی ہو تو میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ وہ بھی اتنا ہی بڑا کمرہ ہے؟ ہاں، سب ایک جیسے کمرے ہیں۔ اکیلے میں مجھے ڈر لگے گا۔ ڈر کی کون سی بات ہے؟ اندر سے دروازے کو لاک کرو اور سو جاؤ۔ رات کو کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں ڈسٹرب کرنے آئے گا ہی کون؟ جن بھوت ان 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کرتے۔ میں جن بھوتوں کی بات نہیں کر رہی۔ اگر میں صوفے پر سو جاؤں تو؟ اگر صوفے پر ہی سونا ہوتا تو میں سو جاتا، لیکن دوسرے کمرے میں ایک بیڈ ہے۔ اور نورین، بات نہ بیڈ کی ہے نہ صوفے کی۔ ہم ایک بیڈ پر بھی سو سکتے ہیں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ اب تم لیٹ کر آنکھیں بند کرو اور جو کچھ کل رات سے اب تک ہوا ہے اسے بھلانے کی کوشش کرو۔ نیند آ جائے گی۔ چاہو تو لائٹس آف کر دینا، یہ نائٹ لیمپ جلتا رہے گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اندر سے دروازے کو لاک کر لو۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو اٹھو۔ وہ ہپنوٹائز کیے ہوئے شخص کی طرح اٹھ کے دروازے تک آئی۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز سنائی دینے تک میں باہر کھڑا رہا۔ کوریڈور میں لائٹس روشن تھیں۔ آخری کمرے کا دروازہ کھول کے کسی نے دائیں بائیں دیکھا، پھر کھانے کے برتن باہر رکھ دیے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے دیکھا اور پھر دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ نائٹ گاؤن میں خاصا معزز نظر آتا تھا۔ اپنے کمرے کا لاک کھول کے میں اندر گیا، پھر دروازے کو اندر سے مقفل کر لیا۔ تمام کمرے ہر لحاظ سے ایک جیسے تھے۔ تمام لائٹس آف کر کے میں نے بیڈ سائڈ کے نائٹ لیمپ کو آن کیا اور سونے کی نیت سے لیٹ گیا۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے چند منٹ میں آنکھیں بند کر کے سچ مچ سو جانے پر قادر ہوتے ہیں۔ کبھی میرا شمار بھی انہی میں کیا جا سکتا تھا، لیکن اب عرصہ ہوا مجھے نیند کو منا کے بلانے کے لیے بہت سے جتن کرنا پڑتے تھے۔ اندیشے اور تفکرات، گزر جانے والے کل کا خیال اور آنے والے کل کا تصور، امکانات، توقعات، کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں اور کیا ہوگا۔ خیالوں کا ایک بے قابو ہجوم ہر طرف سے الغار کرتا تھا تو مجھے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے سکون آور گولی کھانے کے بعد ایک موہوم سی امید ضرور تھی کہ اس سے میرے ذہن اور اعصاب پر خیالات کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا تو میں سو سکوں گا، مگر ایسا فوراً نہیں ہو سکتا تھا۔ دوا کو بھی نظام خون میں شامل ہو کے اثر کرنے کے لیے کچھ وقت بہرحال درکار ہوتا ہے۔ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چھت کو گھور رہا تھا جہاں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور ایک انجانی خلش سے دوچار تھا جس کا تعلق نہ میرے ماضی قریب کے حالات سے تھا اور نہ نورین سے۔ یہ بات کچھ اور تھی جو واضح نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ الجھن ذہن کے کسی الہامی خیال سے دور ہوئی تو میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کا تعلق ایک چہرے سے تھا۔ چند منٹ پہلے میں نے اس کی جھلک دیکھی بھی تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے باہر آ کے استعمال شدہ کھانے کے برتن کوریڈور میں رکھے تھے کہ ویٹر نوک کیے بغیر باہر سے انہیں اٹھا کر لے جائے، اور فوراً ہی دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہماری نظر ملی تھی۔ اب مجھے فلم سٹار نرالا یاد آ رہا تھا تو بظاہر اس خیال کی نہ کوئی وجہ بنتی تھی
اور نہ میرے حالات میں کوئی جگہ، لیکن ایسا تھا نہیں۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں میں ایک شخص ایسا تھا جسے دوسرے قیدی ازراہ تمسخر پروفیسر کہتے تھے، کیونکہ وہ بات بے بات لیکچر دینے لگتا تھا۔ وہ کچھ خپتی اور جھکی تھا اور اس کی صورت مزاحیہ اداکار مرحوم نرالا سے بہت ملتی تھی۔ اس نے شعوری یا غیر شعوری طور پر بات کرنے کا انداز بھی نرالا جیسا اپنا لیا تھا۔ اپنے آخری کمرے کے دروازے سے کھانے کے برتن باہر رکھنے والے کی صورت میں بھی کامیڈین نرالا کے چہرے کی جھلک تھی۔ قد و قامت میں بھی وہ نرالا ہی تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ اس کے جسم پر جیل کی وردی نہیں تھی، اس وردی کو تو میں نے بھی اتار پھینکا تھا۔ پھر کیا وہ پروفیسر ہی تھا؟ کیا وہ بھی موقع سے فائدہ اٹھا کے فرار ہونے والوں میں شامل تھا؟ اس کے لباس شب خوابی پر خاصا متاثر کرنے والا نائٹ گاؤن تھا، مگر خود میرے جسم پر بہت شاندار ٹی شرٹ اور پتلون تھی۔ اگر میں حسن اتفاق اور اپنی عقل کی رہنمائی سے اس 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پذیر ہوں جہاں معزز لوگ اور شرفا ٹھہرتے ہیں، تو پروفیسر کیوں نہیں آ سکتا؟ میں کچھ دیر خلا میں دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت۔ اگر وہم ہے تو اس کی تصدیق کیسے ہو؟ مجھے تصدیق کے پھڈے میں پڑنا بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ پروفیسر ہوگا تو یقیناً اسے بھی میری صورت دیکھ کر شبہ ہوا ہوگا کہ کیا اس نے فرید کو دیکھا تھا، وہ فرید جسے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ خود پروفیسر اس الزام میں پہلے سے عمر قید کاٹ رہا تھا۔ فکر مند تو وہ بھی ہوگا، شاید وہ خود ہی تصدیق کے لیے آ جائے۔ پروفیسر کا کوئی ہم شکل ہوگا تو اب تک سو چکا ہوگا۔ کیا مجھے پتا کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کس نام سے ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے بھی اپنا نام خاور لطیف لکھوایا ہے اور یہ ظاہر کیا کہ میرے ساتھ بیوی ہے۔ کیا پروفیسر اکیلا ہے؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں اچھل پڑا۔ ہو نہ ہو یہ پروفیسر آیا ہوگا۔ مجھے دیکھ کے نیند اس کی بھی حرام ہو گئی ہوگی، لیکن اسے مجھ سے ملنے کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ تو مجھے بھی مروائے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھولوں یا اندر سے ہی کہہ دوں کہ مجھے ملنے کی کوشش نہ کرے کہ پھر دستک ہوئی۔ میں خفگی میں دروازے تک گیا اور آہستہ سے سرگوشی میں اسے ڈانٹا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہیے تمہیں آخر مجھ سے؟ جواب میں نورین کی ڈری اور سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ خاور، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ مجھے خفت پیور ہنسی بھی آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم اندر آ گئی۔ اس کا رنگ فخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور بال پریشان تھے۔ دوپٹہ بھی وہ اپنے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ بند دروازے سے ٹیک لگا کر وہ مجھے شرمندگی سے دیکھتی رہی۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ کیا کمرے میں کوئی جن بھوت ہے؟ کس چیز سے ڈر لگ رہا تھا تمہیں آخر؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جب تک تم سو نہیں جاؤ گی میں وہیں بیٹھا رہوں گا۔ اس نے گہری سانس لی، پلٹ کر دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں اس کے ساتھ رہا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آ جائے گی، تم کوشش تو کرو۔ بہت کوشش کی میں نے، تم مجھ سے باتیں کرو نا، نیند تو تمہیں بھی نہیں آ رہی۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں۔ کیا حرج ہے اگر ہم کھانا کھا لیں؟ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے کچھ۔ اوکے، فون اٹھاؤ اور آرڈر دے دو، جو کھانا ہے منگوا لو۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی کہ باہر سے کسی نے چیخ کے کچھ کہا۔ اس کے ساتھ ہی کسی دروازے پر مکے لاتے مارنے کا شور سنائی دیا۔ کسی نے گرج کر کہا، توڑ دو دروازہ۔ اس کے ساتھ ہی دھماکے سنائی دیے۔ گرجنے دھاڑنے کا یہ انداز میرا جانا پہچانا تھا۔ ہر حکم کے ساتھ جو گالیاں از خود برآمد ہوئی تھیں وہ صرف پولیس والے ہی اس روانی اور فصاحت سے دے سکتے تھے۔ لاتے مکے مارنے کے بعد اب وہ دروازے پر رائفلوں کے بٹ مار رہے تھے۔ نورین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ خاور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی تشویش پر مصنوعی اطمینان کا پردہ ڈال کے میں نے کہا، کچھ شور ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آئی۔ دیکھو تو صحیح۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھانا چاہا۔ میں نے اسے کھینچ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب یہاں کچھ نہیں ہو رہا تو تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے دخل در معقولات کی؟ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلا فائر ہوا۔ یہ 303 رائفل کا دھماکہ تھا جس سے ہمارے کمرے کی کھڑکی کے شیشے بھی بج اٹھے۔ پھر برآمدے میں بھاری جوتوں کے ساتھ بھاگنے والے قدموں کی صدا گونجی۔ اب یہ چھٹی حص کی بات نہیں رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آخری کمرے کے باہر جو چہرہ مجھے پل بھر کے لیے نظر آیا تھا وہ پروفیسر کا ہی تھا، اور یہ سارا ہنگامہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اندر سے خوف نے میرے دل کو جکڑ رکھا تھا کہ پولیس میرے اندازے کو غلط ثابت کرتے ہوئے ایک مفرور مجرم کو تلاش کرنے اس 5 اسٹار ہوٹل کے اندر پہنچ گئی، تو میرا یہاں قیام کسی صورت محفوظ نہیں رہا تھا۔ یقیناً دھاوا ہونے سے پہلے پولیس نے اچھی طرح تصدیق حاصل کر لی ہوگی کہ ان کا مطلوبہ مجرم اسی ہوٹل میں قیام پذیر ہے۔ پروفیسر نے بھی اپنی دانش میں 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کر کے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے بھی اپنا نام اور پتہ کچھ اور لکھوایا ہوگا، لیکن اس کی حکمت عملی ناکام رہی تھی۔ پولیس کے پاس یقیناً تمام فرار ہونے والوں کی تصاویر ہوں گی، اور ہوٹل کی انتظامیہ نے پروفیسر کو شناخت کر کے بتا دیا ہوگا کہ وہ کس کمرے میں کس نام سے مقیم ہے۔ اس خیال میں میرے لیے ایک اطمینان کا پہلو بھی نکلتا تھا کہ مجرموں کو تلاش کرنے والوں کے پاس صرف ایک پروفیسر کی ہی تصویر نہیں ہوگی،
انہوں نے مینیجر کو تمام تصاویر دکھائی ہوں گی۔ مینیجر نے شناخت صرف ایک کو کیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ مجھے پہچاننے سے قاصر رہا تھا، ورنہ اب تک پولیس نے اس کمرے میں داخل ہو کے مجھے بھی پکڑ لیا ہوتا۔ نورین مجھ سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کو احساس تحفظ دینے کے لیے میں نے اپنے ایک بازو سے اس کے شانے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے باوجود میں نورین کے نازک بدن کی پرخوف کپکپی کو محسوس کرا تھا۔ برآمدے کا شور ہوٹل کے باہر منتقل ہو چکا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے، ان میں پستول کے فائر بھی تھے۔ رات کے سرد سناٹے میں ایک دلدوز چیخ سنائی دی، پھر جیسے ہمارے کمرے کی بند کھڑکی سے کوئی توپ کا گولہ ٹکرایا۔ نورین نے ایک چیخ ماری۔ میں نے ہاتھ سے اس کا منہ دبا دیا اور لائٹ آف کر دی۔ کھڑکی کا شیشہ بکھر گیا تھا۔ اس کے اندر والی چٹخانی کھول کے کوئی اندر آن گرا۔ کون ہے؟ میں نے چلا کے کہا۔ کسی نے بڑی پر اذیت آواز میں کہا، فرید، فرید، میں پروفیسر ہوں۔